بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا لنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی نجی زندگی سے متعلق، ان کی ذاتی زندگی سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے. جیسا کہ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اسی دائرے میں ہماری گفتگو ہوگی. البتہ چونکہ اس میں علماء کے درمیان جو علمی بحث ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ کیا تنہا حضرت حجت کے لیے غیبت ہے یا یہ غیبت حضرت حجت اور ان کی پوری اولاد کے لیے ہے؟ اس سوال سے پہلا سوال تو یہ ہے، کیا حضرت نے شادی کی ہے یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح غیر شادی شدہ ہیں؟ حضرت حجت کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت کی اولاد ہے تو یہ تو خود بہت واضح ہے کہ 1200 سال تک جو اولاد چلے گی تو اس کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جو اولاد رسول ہے، اولاد پیغمبر، مثلاً عثمانی دور میں سادات کی ایک گنتی ہوئی تھی، یعنی ترکی جب عثمانیوں کی خلافت تھی اس وقت تقریباً 20 ملین سادات تھے، یعنی جن کا ان کو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں کتنے اولاد پیغمبر کتنی تعداد میں. ظاہر ہے کہ اس دور سے 100 سال سے اب تک 20 ملین کو آبزرو دیں گے تو کتنی تعداد میں ہوں گے. اسی طرح سے حضرت حجت کی اولاد، حضرت حجت کی جب شادی ثابت ہو تو ظاہر حضرت کی اولاد ہے، اور جب حضرت کی اولاد ثابت ہو تو اتنی ساری اولاد پردے غیب میں کیسے ہے؟ ان کی کھانے کی ضرورت، ان کے پینے کی ضرورت، اور اتنی بڑی سلطنت کیسے دنیا کی نظروں سے
इस रूए ज़मीन पर हो और फिर नजरों से गायब हो। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, एक शख्स जैसे हजरत ईसा हैं या हजरत खिज़र हैं या हजरत इलियास हैं, कुरान करीम से बहुत से ऐसे अनबिया का सबूत मिलता है जो अभी जिंदा हैं। कुरान ने इरशाद फरमाया वो जिंदा हैं, वो चलते हैं, वो खाते पीते हैं और तवील उम्र भी कुरान से साबित है। जाहिर है कि हजरत हुज्जत की इस वक्त तकरीबन समझ लीजिए 1200 साल के करीब है। हजरत नूह की उम्र कुरान करीम की रूह से तूफान से पहले की जिंदगी कुरान ने बताया 950 साल। कुरान करीम ने 950 साल दुरुस्त, ये तूफान से पहले की जिंदगी है। तूफान के बाद की जिंदगी के सिलसिले में कुरान ने कोई तज़किरा नहीं किया। तो कुरान के बाद की जिंदगी का भी तारीख ने जब उसका हिसाब किया है तो बाज़ तवारीख में 2500 साल, बाज़ तवारीख में 3000 साल हजरत नूह की जिंदगी। इसी तरह से असहाब काफ के बारे में सूरह काफ साफ तौर से कहता मरे नहीं हैं, बल्कि हम उनको उनके पहलुओं को बदलते हैं, उनके पहलुओं को बदलते हैं और वो जिंदा है। तो असहाब काफ बगैर खाए बगैर पिए वो जिंदा हैं और कितने हजरत हुज्जत से तकरीबन 2000 साल पहले के हैं और अब हजरत हुज्जत के बाद 1200 साल, ये तो 3200 साल से असहाब काफ सूरह वाक़या काफ की रूह से कुरान की सारी आयतें जिंदा हैं। तो जिंदगी, तवील जिंदगी आज के साइंसी दौर में पूरे यूरोप और अमेरिका के जो हयातियात के माहिरीन हैं जिंदगी के सिलसिले में, उन्होंने भी ये तहकीक की है। बल्कि मैं करूँ कि जो यूरोप और अमेरिका से वाकिफ हैं उन्हें शायद अंदाजा हो कि अमेरिका में सर्दखाने हैं, सर्दखाने हैं। इंसान अपनी मैयत के लिए, अपने वरसा की मैयत के लिए सर्दखाने को बुक कर सकता है, 30 साल के लिए 40 साल के लिए बुक कर सकता है, उसको सर्दखाने में रखते हैं। क्यों रखते हैं? चूंकि साइंसदानों की तहकीक ये है आइन मुमकिन है कि मेडिकल की तालीम इतनी तरक्की कर जाए ये शख्स फिर पलट सके, ये शख्स फिर जिंदा हो। यानी एक नजरिया है, एक ख्याल है। इसी तरह से खुद जो जिंदा अफराद हैं, गैर अनबिया गैर औलिया, जिंदा अफराद की मिसालें बहुत मिलती हैं। 500 साल जिंदगी की, फिरौन जैसा जालिम और सफ़ाक इंसान 300 साल के करीब उसने जिंदगी की। और इसी तरह से बहुत से अफराद हैं गैर नबी गैर मासूम 500 साल 700 साल जिंदगी की। और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अभी भी अगर आप तलाश करेंगे तो 200 साल और 150 साल और 130 साल के तो काफी लोग मिलेंगे। तफसीर नमूना में ईरान के तवील उम्र शख्स का वाक़या नकल किया आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने, जो तफसीर नमूना के मुसन्निफ ने। उसमें लिखते हैं कि काशान कुम से बिल्कुल ही करीब एक छोटा सा जगह शहर है, वहाँ जब हम पहुंचे उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, तो वहाँ एक शख्स ने बताया कि यहाँ बहुत एक मुसिन यानी सिन रसीदा आदमी है, चले हम उनकी मुलाकात के लिए। हम उनकी खिदमत में पहुंचे तो देखा कि यानी बिल्कुल आंखें सही हैं, हाथ पैर सही हैं और बिल्कुल सही बैठ के गुफ्तगू कर रहा। तो उन्होंने सवाल किया, आगा लोग मुझसे कहते हैं कि आपके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, तो क्या मुझ पर रोजा फर्ज नहीं है? तो मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 30 साल। मुझे ताज्जुब हुआ कि 30 साल में क्यों? 30 साल के तो जवान होते हैं। तो कहना नहीं, मैंने 100 नहीं गिना, यानी 130 साल। 130 साल मेरी उम्र है। लोग कहते हैं आप रोजा नहीं रखे। जब मैं जमीन की खुदाई करता हूँ, कमाई करता हूँ, मेरी आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, जिस्म में कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं क्यों नहीं रोजा रखूं? इस तरह के अफराद दुनिया में इस तरह की मिसालों से किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों में मुख्तलिफ मिसालें मिल जाती हैं। तूल उम्र पर हमने अभी गुफ्तगू नहीं की। साइंसी तौर पर साइंसदानों ने तूल उम्र के सिलसिले में क्या कहा है, ये तो जब अलामात ज़ुहूर पर आएंगे तो हमने आपसे वादा किया कि तौरात, ज़बूर, इंजील, हिंदुओं की किताब, जो हिंदुओं की मशहूर तरीन 2 किताबें हैं, सिखों की किताब, इसी तरह से पारसी,
اسی طرح سے اہل اسلام سنی شیعہ اور ہر مکتب فکر کی روح سے یہاں تک کہ اہل کتاب سے ہٹ کر جو جنگلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو صرف اور صرف فطرت پر ان کی تربیت ہوئی ہے، کوئی مذہب انہیں نہیں پتا، ان کے اقوال تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر پورے عشرے میں اس میں کوشش کی جائے گی کہ کافی معلومات فراہم کیے جائیں، اگر وقت ہوا نہیں ہوا تو پھر معذرت خواہ ہے، مگر پوری کوشش ہوگی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت کی عائلی زندگی۔ کیا حضرت شادی شدہ ہیں؟ اگر شادی شدہ ہیں تو زندگی کی کیفیت کیسے کس طرح سے ہے؟ ہاں، اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ حضرت نے شادی نہیں کی ہے۔ اس قول کی بنیاد وہ روایت ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوصیاء 12 ہوں گے اور میرے 12ویں تک میرا یہ پیغام، وہ پیغام ہم بعد میں عرض کریں گے، میرا یہ پیغام میرے 12ویں تک پہنچا دینا، اور چونکہ 12ویں کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کی توضیح اس طرح سے ہوئی ہے کہ چونکہ یہاں پر پیغمبر جس عنوان پر گفتگو فرما رہے ہیں وہ عنوان اصل میں وصی کا ہے، وصیت کا، وصی ہونے کا ہے، اور چونکہ حضرت حجت آخری وصی ہیں، ان کے بعد ان کی کوئی اولاد پیغمبر کی وصی نہیں ہے، تو اس بنا پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا نہ کہ اولاد کی نفی کی۔ اولاد کی نفی حضرت پیغمبر کا مقصود نہیں تھا، بلکہ وصی پر گفتگو ہو رہی تھی، تو چونکہ حضرت حجت آخری وصی ہیں پیغمبر کے، اور پھر حضرت حجت کی کوئی اولاد حضرت پیغمبر اکرم کی وصی نہیں ہے اور اوصیاء صرف 12 ہیں، اس بنا پر پیغمبر نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ حضرت حجت تک پہنچانے کے لیے فرمایا، نہ کہ اولاد کی نفی کی۔ اولاد کی نفی مقصود نہیں تھا۔ یہ اس روایت کی تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے نہیں حضرت حجت کی شادی ہے، حضرت کی اولاد ہے، ان کے پاس ایک تو عقلی دلیل ہے اور دوسری نقلی دلیل ہے۔ ہم پہلے نقلی دلیل پر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کریم درست ہے کہ سابقہ مذاہب میں غیر شادی، یعنی سابقہ مذاہب میں شادی نہ کرنے کو پاکیزگی اور بلندی، روحانی ترقی سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیت میں شادی کو گویا ایک کثافت سمجھتے تھے کہ جو شادی شدہ ہے اس کی روح ترقی نہیں کر سکتی، اس کی روح پرواز نہیں کر سکتی، اس کی روح بلندی کی طرف نہیں جا سکتی، اور شادی کے بعد انسان خاتون کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر مادی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں اور مادیت میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے خود شادی خود مادی خواہشات میں سے خواہش ہے، اور اس خواہش کی طرف مڑنے کے بعد پھر روحانی ترقی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر عیسائیت آج بھی اسی اعتقاد کی معتقد ہے کہ شادی کرنا گویا روحانی بلندی میں رکاوٹ۔ اسی لیے بظاہر ان کے چرچ والے شادی نہیں کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ ٹی وی پر جو ان کے کیسز ہوتے ہیں ان کو دیکھیے کہ گندی گندی شادی کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال جو شرعی اور اصولی شادی ہے وہ نہیں کرتے، یعنی کہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ ایک فطرت انسانی ہے، انسان کی فطرت میں قدرت نے ایک طاقت عطا کی ہے، اور جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو خود اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے شادی کی، اس لیے وہ شادی کرنے پر مجبور ہے۔ دوسری بات، خیر چلیے، مقام عصمت میں جہاں عصمت ہو وہاں پر درست ہے کہ عصمت اس ملکہ الہی اور اس طاقت الہی کا نام ہے، جہاں خواہشات بالکل ہی ختم، جہاں خواہشات پر کنٹرول ہے، اور جہاں عصمت ہے وہاں خواہشات کی گنجائش بھی نہیں، اور اگر خواہشات ہیں تو عصمت ان پر کنٹرول کرتی ہے، وہاں شادی کی۔ حضرت مریم نے شادی نہیں کی، اس کے باوجود قرآن نے ان کی بڑی تعریف کی، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم تجھے چنا خدا نے اور پاک و پاکیزہ کیا، اور پھر خواتین عالم پر تجھے چنا۔ تو حضرت مریم نے تو کوئی شادی نہیں کی تھی، بغیر شادی کے بچہ بھی ہوا حضرت عیسیٰ، اور شادی نہ ہونے کے باوجود ان کی تعریف ہے۔ ہاں، مگر یہ چونکہ جہاں عصمت ہے وہاں نفس پر کنٹرول کے لیے عصمت کافی ہے، جہاں عصمت نہیں ہے وہاں اس کے لیے تو بدون شادی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرور کائنات کا ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں، عام طور پر جب آپ نکاح کا خطبہ سنتے ہیں تو اس میں پیغمبر اکرم کی 2 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور امیر المومنین کا ایک ارشاد۔ حضرت امیر کا ارشاد کیا ہے؟
من تزوج فقط احرز نصف دینی، جس نے ازدواج کیا اس نے اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیا. شادی گویا نصف دین کی حفاظت ہے. اس پر ہم چونکہ شادی پر گفتگو نہیں کر رہے، چونکہ ہمارا موضوع حضرت حجت کی شادی ہے، تو ضمناً ہم یہ روایت عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. ورنہ شادی بذات خود ایک عبادت ہے، اور اسے قرآن کریم نے عبادت سے تعبیر کیا، جیسے سورہ بارکہ نور کی آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح کر لو، شادی کر لو. اور اکثر و بیشتر انسان فخر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نکاح سے رکاوٹ، اس کے لیے اقتصادی زندگی رکاوٹ بن جاتی ہے. میں اپنی زندگی کے وسائل فراہم نہیں کر سکتا، کہاں ایک اور زندگی کو لے آؤں اور پھر اس کے وسائل کہاں سے پیدا کروں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے، اور اس رکاوٹ کو پیش نظر رکھ کے آدھی زندگی محرمات میں مبتلا ہونے کے بعد پھر جا کے مجبوراً شادی کرتا ہے. تو یہاں پر اسلام نے، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. دیکھو، بہترین خواتین سے، بہترین باعفت خواتین سے شادی کر لو. والصالحین من عبادکم، اور نیک خواتین سے کہا نیک بندگان سے، نیک مردوں سے شادی کر لو. یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو خدا تمہیں غنی بنا دے گا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے غنی ہوں پھر شادی کریں. قرآن کا کہنا ہے کہ تم شادی کر لو تو غنی ہو جاؤ گے. ہاں، اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر میں پھر ان روایات کو نقل کیا گیا ہے گھر تو ہے نہیں اور پھر فوراً جا کے میں شادی کر لوں. نہیں، پہلے گھر ہونا چاہیے یقیناً، اور پہلے وسائل زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مگر جب تک میں انجینئر نہ بنوں، جب تک ڈاکٹر نہ بنوں، اس وقت تک بہت اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اس وقت تک میں شادی نہ کروں. یہ تصور بالکل بھی غلط ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. مگر یہ کہ پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد جو نکاح میں خطبے کے طور پر پڑھا جاتا، النکاح من سنتی، نکاح میری وہ سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے اعراض کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میری اس سنت کو جو ترک کرے وہ مسلمان ہی نہیں. تو یہاں پر گمراہی سے ہٹ کر، یہاں پر راہ راست پر آنے سے ہٹ کر، یہاں پر نسل انسانی کے تسلسل سے ہٹ کر بذات خود شادی کو پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری وہ سنت ہے، فمن رغب عنہ، اس سنت سے اگر کوئی اعراض کرے، منہ پھیر لے، نہ کرے اس سنت پر عمل، لیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرے دین میں سے نہیں ہے، میرے اہل دین میں سے نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ اتنا سخت ارشاد گرامی، اور پھر خود سرور کائنات نے عملاً ایک نہیں 11 شادیاں کی، اور پھر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے 7 شادیاں کی، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے تقریباً 7 شادیاں کی، خود حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی 4 بیویاں، کربلا کے واقعے تک 4 بیویاں موجود تھی، اور اسی طرح سے حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، پھر اسی طرح سے حضرت امام باقرہ، اسی طرح سے حضرت امام صادق، اسی طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم. حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی اولاد کتنی تھی؟ 34. تو 34 اولادیں کیا ایک بیوی سے تھی؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی بھی تقریباً 5 بیویاں تھیں، یعنی 4 بیویاں. یہ یاد رکھیے کہ یکے بعد دیگرے، ہاں، یعنی 2 انتقال کر گئے. جیسے حضرت خاتون جنت کی شہادت واقع ہوئی تو حضرت باب الحوائج کی والدہ سے حضرت امیر نے شادی کی، اور پھر انہی کے ساتھ حضرت محمد حنفیہ کی والدہ سے شادی کی، اور انہی کے ساتھ ایک اور خاتون سے امیر المومنین نے شادی کی. پھر ان میں سے 2 کا انتقال ہوا، پھر بعد میں 2 اور خواتین سے. اس طرح سے یعنی تو اس طرح سے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ معصومین نے اس طرح سے شادی کی. کیسے ممکن ہے؟ پھر قرآن کریم متواتر اور مسلسل شادی پر زور دے رہا ہے، اور پھر شادی کا ہدف صرف تسکین نفس نہیں ہے، خواہشات نفسانی، بلکہ اس کا اصل ہدف تسلسل نسل انسانی ہے. اور جب تسلسل نسل انسانی ہے تو حجت خدا اپنی نسل پاک کے تسلسل کو کیوں قطع کریں گے؟ اور اسی نسل کی وجہ سے تو کائنات باقی ہے، تو کیوں حضرت حجت نسل پاک کے تسلسل کو قطع کر کے شادی نہیں کریں گے؟ ناممکن ہے. اس بنا پر حتماً یقیناً ایک تو شریعت کہتی ہے، پھر عقل کہتی ہے، پھر فطرت انسانی کا تقاضا ہے. ان تمام تر دلائل کی موجودگی میں حتماً حضرت نے شادی کی، اور حضرت نے شادی کی تو جب یہ بات ثابت ہے کہ حضرت نے شادی کی تو آئیے ہم 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت حجت نے شادی کی تو کس سے، کس قبیلے سے، کس خاندان سے، وہ کون سی خوش قسمت خاتون تھی کہ جس سے نور الہی نے شادی کی، وہ کون سا قبیلہ تھا جس سے
اس نور مجسم رسالت نے رشتہ کیا اور جس سے نسل رسالت قیامت تک کے لیے چلی، وہ کون سی خاتون تھی؟ اور پھر ظاہر ہے کہ جب شادی کریں گے تو حضرت حجت کے لیے، جو جیسا کہ میں عرض کرتا آیا ہوں، پردہ غیب حضرت حجت کے لیے، حضرت حجت کی اہلیہ کہاں تھی؟ یقیناً جب شادی ہوتی ہے تو درست ہے کہ حضرت خضر زندگی بسر کر رہے ہیں دریاؤں اور پانیوں کے کنارے، درست ہے کہ حضرت الیاس صحراؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، درست ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر حضرت حجت جب یہ تمہیدی گفتگو میں دلائل سے ثابت کرنے کے بعد شادی کی ہے تو شادی شدہ انسان صحراؤں میں، دریاؤں کے کنارے، آسمان پر نہیں زندگی بسر کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک محل کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ایک شہر کی ضرورت ہے جہاں اپنے گھر کو بسائے۔ درست ہے کہ وہ کائنات انسانیت کی مشکلات کے حل کے لیے روئے زمین پر حجت خدا ہیں، وہ جہاں مشکلات نظر آئیں گی، جہاں کوئی بندے خدا حل مشکلات کے لیے پکارے گا، پہنچ جائیں گے باعجاز امامت۔ مگر گھر تو ہوگا، امیر المومنین بھی پہنچتے تھے، گھر تو تھا امیر المومنین کا، پیغمبر خدا بھی مدد کے لیے پہنچتے تھے، گھر تو تھا پیغمبر خدا کا، ایک جگہ تو تھی جہاں سے پیغمبر اکرم مستقل رہائش رکھتے تھے۔ امیر المومنین کی زندگی میں لوگ مدد کے لیے پکارتے تھے، پہنچتے تو تھے، مگر امیر المومنین کی رہائش بھی تو تھی ایک ہی جگہ جہاں خود رہتے تھے، بچے رہتے تھے۔ امیر المومنین کے 28 اولادیں تھی، امام موسیٰ کاظم کی 36 اولادیں تھی۔ تو اس تسلسل کو اسی کے پیش نظر خود حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ، کیونکہ حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ وہ امام ہے جو عین نوجوانی میں شہید کیے گئے ہیں 28 سال کی عمر میں، تو حضرت امام حسن عسکری 28 سال سے پہلے تقریباً 10 سال تک جیل میں زندگی بسر کی۔ اس بنا پر حضرت امام حسن عسکری کی ازواج اتنی نہیں ہیں جتنی سابقہ ائمہ علیہ السلام کی ہیں، حضرت کی اولادیں بھی اتنی نہیں ہیں جتنی سابقہ ائمہ کی ہیں۔ حضرت کے فرزندوں میں حضرت امام حسن عسکری کی اولاد میں صرف واحد فرزند حجت خدا نور الہی حضرت امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف ہیں۔ ایک اور صلوات معذرت کے ساتھ حضرت حجت کا مسکن جہاں حضرت کی رہائش ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شاید آج میں اپنے اس سبجیکٹ کو مکمل نہ کروں، کل شامل الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے حضرت پر گفتگو ہوگی، مگر پرسوں شاید اس کو بالکل پوری طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وعدہ ہے آپ سے۔ سرکار حجت سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں کچھ ایسے دانشمند اور متدین علماء اعلام بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت کے مسکن کو، حضرت کی سکونت کو، حضرت کے جائے رہائش کو دیکھا ہے۔ امام زمانہ کی رہائش بحر اوقیانوس کے ایسے 3 جزائر میں ہے جو تاحال دشمنان دین اور اعداء اسلام کی قلمرو سے باہر ہیں، اور آج تک وہاں کسی بھی ملک کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکا، اور اس ایک جزیرے میں سرکار کی اولاد قیام پذیر ہے، ایک جزیرے میں سرکار خود رہائش پذیر ہے، اور ایک جزیرے میں مذکورہ بالا 2 جزائر میں بسنے والوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر زراعت ہوتی ہے۔ 3 جزائر ہیں۔ اب اس سلسلے میں اپنا ایک واقعہ کروں کہ 4 سال پہلے مجالس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، 5 مجالس یا 1 عشرہ کبھی پڑھتا تھا میامی میں ہماری کراچی کے کافی مومنین ہیں۔ مجالس پڑھنے کے بعد جب میری مجالس ختم ہو گئی تو میں اپنا چشمدید واقعہ کرتا ہوں کہ واقعا اس جزیرے کی خوبی کیا ہے جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جس جزیرے کے بارے میں عجائبات دنیا میں سے اب میں اس کتاب کی روح سے عرض کروں گا، اور میں نے عرض کیا کہ کمنٹری فلم ہے، اس کو آپ لے کے باقاعدہ ٹی وی پر خود بھی بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور پھر اس کتاب کی پوری تصدیق ہوگی، جبکہ فلم بنانے والے کو اس کتاب سے کوئی غرض نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو امریکہ نے خالص، بلکہ شاید یہودی، اس کی داڑھی سے اندازہ یہ ہوتا ہے۔ خیر، بہرحال میامی میں مجالس پڑھنے کے بعد 2-3 مومنین تھے جو ہماری کراچی کے سرادر کے، ان سے میں نے درخواست کی کہ چلو ہم، کیونکہ میامی ایئرپورٹ سے 20 منٹ میں پرواز کے بعد ان جزائر سے جاتا ہے ہوائی جہاز 20 منٹ میں، اور سمندری جہاز 3 یا 3.5 گھنٹے میں یا اس سے کچھ زیادہ میں پہنچ جاتا ہے ان جزائر کے آس پاس۔ تو وہ جزائر چونکہ میامی میں فلوریڈا سے قریب ہیں اور
میری مجالس ختم ہو گئی تھی. کھارا در کے 2 مومنین تھے, ان سے کہا کہ میں چلے جزیرے برمودا ٹرائنگل. تو ہم گئے کشتی کو بک کرنے. کشتی کو بک کرنے کے لیے جب گئے تو کشتی والے سے کہا کہ برمودا جانا. تو اس نے کہا کہ کہاں برمودا تقریباً 6-7 جزائر ہیں اور کچھ جزائر میں آبادی بھی ہے. برمودا ٹرائنگل جو تکون کی طرح اس میں تقریباً 7 یا 6 جزائر ہیں. تو 3 جزیرے آج تک کوئی نہیں جا سکا, اور جو گیا ہے اس کے عجائبات بھی میں بات کروں گا کہ جو 30 سال کی عمر میں ایک خاتون گئی, 90 سال کے بعد پلٹ کے آئی تو وہ 30 سال ہی کی تھی. عجب بات, وہ امریکن تھی. اس کا واقعہ, اس کو پاگل کہا کہ یہ پاگل پنے کی باتیں کرتی ہے, 90 سال پہلے کی باتیں کرتی ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے 30 سال کی عمر اور 90 سال پہلے. اس نے قسم کھائی, اس نے اپنا خاندان تلاش کیا, قبیلے کو ڈھونڈا, پتا چلا ہاں یہ وہی خاتون ہے جو غائب ہو گئی تھی جس کے بارے میں ہم سنتے تھے. خیر, یہ واقعات ان سے قطع نظر. جب ہم گئے اور کشتی والے سے کہا کہ ہم برمودا ٹرائنگل جائیں, کون سے کس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں, تو ہم نے کہا آب سفید وائٹ واٹر نے جس کو گہرا ہے, ہم اس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں. تو اس نے صاف طور سے کہا مجھے مرنا نہیں ہے, میں نہیں جاتا ہوں. یہ ممبر ہے. اس نے کہا مجھے مرنا نہیں ہے, میں نہیں جاتا. ہم نے کہا کہ کیوں؟ کہا وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. جو وائٹ واٹر کے قریب گیا وہ پلٹ کے آج تک آیا نہیں. گورنمنٹ حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس نے 10 دفعہ فوجی حملہ کیا, جو گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا. میں کیسے ہو سکتا کہ میں وہاں چلا جاؤں؟ میں نہیں جا سکتا وہاں, میں داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو ہم نے کہا اچھا قریب جاؤ. نے کہا قریب بھی میں نہیں جا سکتا, اس کے وائٹ واٹر کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا. تو وہاں عجیب چیزیں پیش آتی ہیں, تو ہم تو وہاں نہیں جاتے. ہم نے کہا اچھا چلو تھوڑی دیر گھما لو, پھر ہم آ جاتے. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے گھمایا اور واپس, مگر اس نے صاف طور سے انکار کیا. اس نے انکار کیا, دوسرے سے کہا, تیسرے سے کہا, بات ایک ہی تھی. کہا نہیں وہاں تو کوئی جاتا نہیں ہے. اب آئیے ہم اس مختصر سی تمہید, اب آپ میں سے کوئی بھی اگر میامی جائے, کوئی بھی جا کر پوچھ سکتا ہے وہاں. یہ تو کوئی پردہ غیب میں نہیں ہے, یہ جزیرہ اسی دنیا میں, اسی زمین کے اوپر بحر اوقیانوس کے اس پار ہے. اب اس سلسلے میں ساری گفتگو کا محور جو ہے, جس روایت کی تصدیق حضرت آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی جیسے جل قدر مرجع نے کی ہو, جو علم رجال پر اتنے ماہر ہیں کہ 27 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے. انتہائی ماہر علم رجال میں حضرت آیت اللہ خوئی سید ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح سے علامہ حر عاملی, انتہائی محتاط عالم دین, جن کی 20 جلدوں پر مشتمل وسائل الشیعہ, جس سے آج ہمارے مراجع اجتہاد کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آئسہ بحر العلوم, جن کے بارے میں طے ہے کہ جس کے مختصر سا واقعہ عرض کیا تھا, جن کا کہ مجھے میرے جد امیر المومنین نے, اور یہی سید جل بزرگوار ہے, جب بہت ضعیف ہو گئے تھے, بڈھے ہو گئے تھے, تو ان سے ان کی اہلیہ نے کہا کیا بات ہے آقا امیر المومنین کے دروازے پر نہیں جاتے آپ؟ تو آقا نے کہا میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں نوکر کو زحمت نہیں دینا چاہتا. کہا نہیں کوئی بات تو ہے. بڈھے اس عمر میں بھی جاتے تھے امیر, چونکہ بحلوم کا دروازہ حضرت امیر المومنین کے حرم کے سامنے مسجد توسی کے بالکل پیچھے ہے. مسجد توسی کے پیچھے ان کا گھر ہے, اور مسجد توسی سے امیر المومنین کے دروازے تک تقریباً 40 یا 50 عرض کروں آپ کی خدمت میں میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں. تو خاتون نے کہا 50-60 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے, آپ نے کیوں جد کی زیارت جانے سے؟ کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں, مجھ سے چلا نہیں جاتا, میں نوکر کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کہنے کوئی خاص بات ہے؟ کہنے کوئی بات نہیں ہے, میں ایک حقیر سا انسان اور امیر المومنین سے میری کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو تو جانا چاہے. کہا اچھا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میرے جد سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اچھا تم دیکھ لو کہ میرے جد سے میرا خلوص, میرے اعتقاد میں کوئی کمی نہیں ہے. میری ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتا. نوکر سے کہا مجھے چھت پر لے جاؤ. آغا کو چھت پر لے کے گئے, ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ سے. آغا نے فرمایا اچھا تم چلی آؤ دیکھ لو. وہ آ گئی. نوکر سے کہا اچھا تم نیچے چلے جاؤ. تو چھت کے اوپر آغا نے حضرت کے حرم کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکم یا جدی, دادا سلام ہو آپ پر. تو بآواز بلند جواب آئے وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے نور نظر تجھ پر بھی میرا سلام. تو اس طرح کے علماء نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے. اور پھر یہ کہ آغا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں عرض کروں کہ حضرت آیت اللہ گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی وفات سے پہلے خاطرات شخصیات مہم
نسبت شخصیت امام خوئینی کتاب کا نام. وفات کے وقت جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کی رات کو آیت اللہ گلپایگانی نے قم سے فون کیا. کن کو؟ تہران. آدھی رات کو فون کر کے رفسنجانی سے اور خامنئی سے ان لوگوں سے کہا کہ فوراً امام کے پاس پہنچ جاؤ. یہ لوگ پہنچ گئے. دیکھا امام خوئینی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. خیر وہ ہوا جو کچھ دنیا نے اور ہم سب نے دیکھا, جو دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا. انتقال ہو گیا. آگا کا چلے تو اس کے بعد آیت اللہ گلپایگانی سے صاحب کتاب, چونکہ ہر شخصیت سے انٹرویو لے رہا تھا امام خوئینی کی شخصیت کے بارے میں, آیت اللہ گلپایگانی سے انٹرویو لینے گیا کہ آپ نے آدھی رات کو کیوں فون کیا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام خوئینی کے پاس فوراً پہنچ جاؤ. تو آغا نے کہا اصل میں چونکہ سارے مراجے کی زندگی اسی طرح سے کہ آدھی رات کے بعد نہیں سوتے, شب نماز پڑھ. اس طرح سے نہیں ہے کہ مقام حجت خدا کی نیابت آسان نہیں ہے. یہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے کہ رشوت دے کے یا تعلیمی ترقی کی بنیاد پر نہیں. اس میں تو اصل بنیاد تقویٰ ہے, اصل بنیاد اس دروازے پر مسلسل جبین رسائی ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری ملتی ہے. حجت خدا کی نیابت آسان تو نہیں ہے. تو آدھی رات کے بعد مراجے سوتے نہیں ہیں. کہتے میں نیم خواب کی حالت میں تھا, بس اٹھنے والا تھا شب نماز کے لیے. میں نے خواب میں دیکھا کمرہ ہے. آیت اللہ گلپایگانی کے خاطرات امام خوئینی سے متعلق. آغا فرماتے میں جب اب اٹھنے والا تھا شب نماز کے لیے, نیم خواب کی حالت میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جس میں سرور کائنات تشریف فرما, کتابی شکل میں چھپا ہے, ذخین کتاب ہے. اس میں فرماتے کہ میں نے دیکھا سرور کائنات تشریف فرما اور سرور کائنات کے پہلو میں امیر المومنین ہے. امیر المومنین کے حضرت سرور کائنات کے دائیں جانب امیر المومنین اور اس طرح سے گول دائرے میں آخر میں حضرت حجت ہیں اور بائیں جانب خاتون جنت ہیں. حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی میرا بیٹا نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں آیا, کیوں دیر کی؟ تو میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا, معصومین کسی کی شدت سے منتظر ہیں اور سرور کائنات امیر المومنین سے فرماتے ہیں یا علی میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے پاس جانے کے معنی یہی ہیں کہ اب وہ جانے والے ہیں. تو اسی سے میں سمجھ گیا اور میں نے فوراً فون کیا کہ فوراً پہنچ جاؤں ان کے پاس. تو میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کی بنیاد پر میں نے ان لوگوں کو فون کیا. تو اس سے اندازہ تو کر لیجیے کہ ایک مرجے کا خواب ہے, مجھ جیسے حقیر طالب علم کا خواب نہیں ہے جو خود نہ ہی بحجت خدا ان کا. تو ایسی ہستیاں جب کسی واقعے کی تصدیق کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ واقعاً مصدق ہے, یعنی واقعاً سچا ہے, واقعاً اس کو پھر بلا چون و چرا قبول کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام تر واقعات کے پیش نظر جس واقعے کی تصدیق کی گئی ہے وہ واقع انتہائی عجیب ہے. اور میں نہیں سمجھتا ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اب جزیرہ, جن خوش نصیب افراد نے انہی جزائر میں سے ایک جزیرے میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے, ان کے مطابق سرکار ولی اثر کے جزیرے میں جس طرح کوئی غیر نہیں جا سکتا اسی طرح سے ان کی اولاد بھی نہیں جا سکتی. اولاد الگ جزیرے میں ہے, حضرت الگ جزیرے میں. اولاد کا جزیرہ الگ ہے جہاں حضرت حجت کی اولاد آباد ہے اور 30 مخلص اصحاب ہیں جو حضرت کے لیے ہمیشہ ڈیوٹی دیتے ہیں. ان پر بھی تفصیل آئے گی. ان 30 میں سے کوئی کم نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کیا یہ بھی زندہ ہے؟ نہیں. جب ان میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو پھر کسی خوش قسمت کو حضرت چنتے ہیں, وہ پھر حضرت کی ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے. 30 افراد مستقل حضرت کی ڈیوٹی پر مامور ہیں حضرت کے ساتھ. سرکار ولی اثر کے جزیرے میں جس طرح کوئی غیر نہیں جا سکتا اسی طرح ان کی اولاد میں سے بھی کوئی وہاں جانے کی اجازت نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ کی اولاد ہی میں سے 10 سے کم ایسے خوش بخت ہیں جنہیں اس مخصوص جزیرے میں رہ کر امام زمانہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا. حضرت کی اولاد میں سے 10 افراد ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا. افتخار حضرت حجت کی اولاد. اب حضرت حجت کی اولاد کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ثبوت پیش کرتے ہیں ائمہ اہل البیت سے منقولہ روایات و احادیث سے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے گوشہ عافیت میں تنہا قیام پذیر نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ چند ایک مخصوص افراد اور بھی ہیں جو آپ کے انیس خلوت ہیں, آپ کے خلوت کے ساتھی ہیں. غیبت نعمانی صفحہ 99 اور غیبت توسی صفحہ 102. میں عرض کروں کہ غیبت پر تقریباً 1000 کتابیں ہیں. اس وقت
حضرت حجت کی غیبت پر 1000 کتابیں. حضرت حجت کی رہائش پر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی. زور اس بات پر دیا گیا کہ حضرت کے وجود اور غیبت کو ثابت کیا جائے. طول تاریخ میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کے بعد حضرت کے شاگردوں نے 4 شاگردوں نے، اس کے بعد جو دوسری بار یہ زمانہ کون سا تھا؟ حضرت حجت کی ولادت سے تقریباً 150 سال پہلے کا زمانہ تھا، 120 سال پہلے کا زمانہ تھا حضرت صادق محمد صلوات اللہ علیہ کا زمانہ. اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کے 5 شاگردوں نے کتاب لکھی. اس کے بعد حضرت امام رضا کے شاگردوں میں سے فضل ابن شاذان بہترین شاگرد جس نے 180 کتابیں لکھی تھی. خود امام رضا سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں 180 کتابیں لکھی تھی. ان میں سے 180ویں اور آخری کتاب الغیبت تھی، اور اسی کتاب سے شیخ طوسی نے انہی کتابوں سے یکجا کر کے 500 روایات کو صرف حضرت حجت کی غیبت پر کتاب لکھی. اس کتاب کا نام بھی کتاب الغیبہ ہے. حضرت صادق سلام اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کا نام بھی کتاب الغیبہ تھا. حضرت امام کاظم کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کا نام بھی کتاب الغیبہ تھا. حضرت امام رضا کے شاگرد فضل ابن شاذان نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام بھی کتاب الغیبہ تھا. اسی طرح سے حضرت امام تقی حضرت امام علی النقی کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی حضرت حجت کی ولادت سے پہلے. ہاں، حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے پوری طرح اجاگر کیا، مگر اس بات پر زور نہیں دیا کہ حضرت کا مسکن کہاں ہے، حضرت کی شادی کس سے ہوئی. اس بات پر شیخ طوسی کے بعد شروع ہوا اس پر کام ہونا، اور اس پر کام ہونا خود حضرت کی ایک توقیع جو خط کے ساتھ ایک خط نکلا حضرت شیخ مفید کے نام پر. اس خط سے یہ استنباط کیا گیا کہ ہاں حضرت شادی شدہ ہیں، حضرت کی اولاد ہے، اور حضرت کی اولاد اور حضرت کا ایک مسکن ہے. تو اس پر ہماری آج کی گفتگو فرماتے ہیں کہ ہاں غیبت نعمانی صفحہ 99 اور غیبت طوسی صفحہ، یہ غیبت نعمانی کتاب کا نام ہے، نعمانی لکھنے والے کا نام. شیخ طوسی شیخ الطائفہ کے نام سے مشہور ہیں. بانی حوض علمیہ نجف کے بانی یہی شیخ جلیل القدر تھے جو شیخ الطائفہ کے لقب سے پکارے جاتے ہیں. مکتب تشیع میں غیبت شیخ طوسی سے صفحہ 102 کے مطابق امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے مروی ہے کہ آپ کے ساتھ 30 افراد ہوں گے. علامہ اسی بحار الانوار جلد 52 صفحہ 158 پر مذکورہ بالا ارشاد امام پر تبصرہ کرتے ہیں. اس روایت سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ امام زمانہ کے ساتھ آپ کے اقربا اور معتقدین میں سے بھی 30 افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اس تعداد میں کمی ہوتی ہے نہ بیشی. ان 30 میں سے جب کسی ایک کی زندگی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو بلا لیا جاتا ہے اور تعداد 30 ہی رہتی ہے. مرحوم علامہ مرزا نوری نے جنت الماوا میں اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد 51 صفحہ 155 میں یہ بھی فرمایا کہ از روی قضاء و قدر ان 30 افراد کی زندگی امام زمانہ کی طرح طویل نہیں ہے. تو پھر یہ بھی امکان قوی ہے کہ ہر صدی کے بعد پہلے 30 افراد کی طرح پہلے 30 افراد کے دار فانی سے رحلت کرنے کے بعد ان کی جگہ پر نئے 30 افراد رکھ لیا جاتا ہے، اور 30 کی تعداد ہمیشہ برقرار رہتی ہے. بحار الانوار جلد 52 صفحہ 155 اور غیبت نعمانی صفحہ 199 میں امام صادق صلوات اللہ علیہ سے مروی کی زمانے غیبت کبریٰ میں ان 30 مخلص خدمت گزار شیعوں کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے مقام رہائش سے واقف اور آشنا نہ ہوگا. ان معتبر کتب کی قابل اعتماد روایت میں سے جو حقیقت مسلم اور ناقابل انکار ہے وہ یہ کہ امام زمانہ اپنے دور غیبت میں تنہا نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ خدمت بعنوان خدمت رفاقت اپنے مخلص اور جانثار شیعہ کی کچھ تعداد ضرور موجود ہے. اب آئیے ازواج اور اولاد امام زمانہ. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیبت کبریٰ کے اس طویل دور میں جس طرح حتمی اور قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار حجت کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بچے، اسی طرح یقین کے ساتھ یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ آپ کی بیوی اور بچے کہاں ہیں. بالفاظ دیگر نہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ مجرد زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے معیل زندگی بسر کر رہے ہیں. البتہ ہمارے پاس 3 قسم کے ایسے قرائن و شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ امام زمانہ مجرد نہیں ہے بلکہ معیل ہے. مجرد کے معنی غیر شادی شدہ، معیل کے معنی شادی شدہ، معیل زندگی گزار رہے ہیں تو ہم حق جانب ہوں گے. وہ شواہد و قرائن یہ ہے: فطرت انسانی کے فطری تقاضے جو میں نے شروع میں عرض کیا، ائمہ معصومین سے منقول روایات جن کا ذکر میں نے کیا، ائمہ کرام کی عطا کردہ دعائیں جن کا
اب ذکر ہوگا۔ مناسب ہوگا اگر ہم ان مذکورہ بالا تینوں شواہد و قرائن کا علیحدہ جائزہ لیں، تاکہ صرف دعویٰ ہی نہ رہے بلکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی۔ فطری تقاضے شریعت اسلامیہ محمدیہ کے عطا کردہ قوانین کلیہ کے پیش نظر ضروری ہے کہ آپ دیگر ائمہ اہل البیت کی طرح صاحب خانہ ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سنت رسول کے حامل ہوں۔ علامہ مرزا نوری اپنی گرا قدر تعلیف النجم الثاقب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ درست ہے کہ تناقض سنت سرور انبیاء اور یقیناً درست ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے کہ ائمہ اہل البیت سرور انبیاء کے خلفاء حقہ ہونے کی حیثیت سے دوسری امت کی نسبت سنت ختمی مطلب پر عمل کرنے کے زیادہ پابند ہے، اور یقیناً یہ ایک مسلمہ حقیقت، یعنی پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتا ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص نکاح نہ کرے میری اس سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ایک امتی اس سنت کا پابند ہے تو غیر امتی جو امت کی اصلاح کی خاطر آئے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں سنت پیغمبر کی اطاعت کا۔ سنت پیغمبر تو چلی انہی سے، یعنی ہم نے کہاں پیغمبر کو دیکھا؟ مجھے تو امیر المومنین یا ان کے اعلی پاک کے توسط سے سنت ملی ہے، تو ان کے توسط سے جو سنت ملی ہے اس سنت کے پر عمل پیرا ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو ہم سے زیادہ تو ائمہ ضروری سمجھتے ہیں وہ عمل پیرا۔ ایک تو دلیل یہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، سرکار علامہ نہاوندی اپنی شورۂ آفاق تصنیف العبقری الحسان میں فرماتے ہیں کہ سرکار حجت کی اتنی طویل زندگی تسلیم کرنے کے بعد یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے جد بزرگ کی شریعت مقدسہ پر کما حقہ عمل نہ کرتے ہوں گے؟ یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں جبکہ ہمیں یقین ہے، علم ہے، نبی اکرم نے روحانی زندگی گزارنے کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ یاد رہے روحانی کے معنی غیر شادی شدہ غاروں میں صرف عبادت کی زندگی بسر کرنا۔ امیر المومنین سے جنگ جمل کے خاتمے کے بعد امیر المومنین سے ایک صحابی نے، بصرے کے انتہائی مخلص صحابی نے شکایت کی اپنے سگے بھائی کی، مولا میرے بھائی نے روحانیت اختیار کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صحیح اچھی غذا کھانا، اچھا لباس پہننا ترک کیا ہے اور وہ اب غار کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکلا۔ اس کے بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ کہتا نہیں، ان بیوی بچوں کی وجہ سے میں عبادت سے دور ہو گیا ہوں، میں ان کو چھوڑ کر اب جا کے عبادت کروں گا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بلا لو اسے۔ جب اسے بلایا تو حضرت نے اسے ڈانٹ کے اسے پوچھا کہ تو نے یہ کیا زندگی بسر کی ہے، تیرا لباس کیسا پھٹا پرانا؟ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مولا یہ لباس میں تو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ تو آپ کا پھٹا ہوا لباس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو نے غذا اور لباس کو ترک کر کے یا کیا ہولیہ بنایا ہے؟ تو جیسے حضرت نے فرمایا تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا مولا آپ کا لباس اور آپ کی غذا سب سے کمتر اور سب سے بدترین غذا تو آپ کھاتے ہیں، جو کی روٹی اور نمک کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت پر اے شخص تیرا وظیفہ اور ہے، میرا وظیفہ اور ہے، تو اور ہے، میں اور ہوں، تو کیا کوشش کر رہا علی بننے کی؟ تیرا فریضہ اور ہے، میرا فریضہ اور ہے۔ قرآن نے تیرے لیے کہا ہے قل من حرم الطیبات، کہہ دو سورہ مبارکہ انعام کی آخری آیات، کہہ دو میرے حبیب کس نے تم پر حرام کیا انسانوں جو خدا نے تمہارے لیے خلق کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہہ کر روئے زمین پر جو چیز میں نے پیدا کی انسان تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور اگر خدا نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ وہ نعمت کا اظہار کرے۔ یاد رکھیے نعمت کا شکر دو طرح سے، ایک زبان سے ایک عمل سے۔ عملاً نعمت کا شکر اظہار نعمت ہے، اگر آپ کو دیا ہے تو کھائیے، آپ کو دیا ہے تو پہنیے، صرف حدود معین کیے ہیں کہ حدود شرعی میں رہ کر، یعنی فرائض شرعی ادا کر کے بے شک کھائیے، بے شک پہنیے۔ وہ شخص جو دیا ہے خدا نے مگر وہ ظاہر نہیں کرتا اسے بخیل کہا جاتا ہے، نہ خود کھاتا نہ دوسرے کو کھانے دیتا۔ اسلام شریعت نے تجھ سے تقاضا کیا، تجھے کھانے پینے کے لیے دیا، حضرت نے سختی سے اس کی مذمت کی اور اسے اس بات پر قائل کیا کہ تیرے بچے، یہ تیرے اولاد اور تیری بیوی، تو ان کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا غاروں میں زندگی بسر کرنے کے لیے؟ اپنی زندگی کو یہ اس کا مطلب تو نے بہانہ بنایا بیوی بچوں سے بچنے کی خاطر، خیر سیدھا ہو گیا وہ۔ تو اب اسی طرح سے حضرت باقر صلوات اللہ وسلم علیہ آ رہے تھے، گرمی کا زمانہ، آ رہے تھے مدینے میں اپنے کام سے، اپنی زمین سے کاندھے پر لکڑی رکھے ہوئے، دو غلاموں کو سہارا بنائے ہوئے۔ تو ایک شخص جو روحانی تھا، یعنی ایک شخص جو
دوسرے مکتب سے تعلق رکھتا تھا اور روحانیت تھی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مشہور کیا تھا اپنے آپ کو کہ عابد ہے، یہ کچھ کرتا نہیں ہے. یعنی یہ تصور کہ کچھ نہ کرنا وہ عابد اور عبادت گزار ہے. تو اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا دیکھو یہ قریش اور خاندان قریش کے اس بزرگ کو قریب آنے دو، میں اس کو سمجھاؤں گا. اس تپتی ہوئی دھوپ میں دنیا کی طلب میں گیا ہے اور چھوڑ کے عبادت کرنے کے بجائے یعنی روحانیت کو اختیار کرنے کے بجائے طلب دنیا میں گیا. جب امام پنجم قریب آئے تو یہ قریب پہنچا اپنے ماننے والے اور اپنی تعریف کرنے والے، اور میں آگے نہیں کچھ عرض کر سکتا. قریب جا کے کہا کہ اگر اس حالت میں ایک قریش کے سربراہ اور سردار اس حالت میں موت واقع ہوگی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت نے فرمایا کیا مطلب کہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں طلب دنیا کے لیے آپ گئے تھے؟ کون سی طلب دنیا کی؟ میں تجھ جیسے تو اور تجھ جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی خاطر اپنی کمائی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کھلانے کے لیے گیا تھا. تجھے نہیں پتا کہ وہ شخص جو اپنی کمائی پر زندگی بسر کرتا اور اپنی کمائی سے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کی عبادت کا ایک حصے کے برابر بھی وہ شخص جو دوسرے انسانوں کی کمائی پر زندگی بسر کر نمازیں پڑھتا ہے، اس کی عبادت کی پوری زندگی کی عبادت وہ جو کماتا بھی اور عبادت بھی کرتا اس کی ایک دن کی عبادت کے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک تو کہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، خود کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، دوسری کی مدد بھی کرتا ہے اور پھر عبادت بھی کرتا ہے. اور تو ہے جو صرف عبادت کرتا ہے، تیری عبادت کی حیثیت کیا ہے؟ تیری عبادت تو اس کو جائے جو کما کے تجھے دے رہا. تو کما کے خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، پھر نماز پڑھ لے. اس نماز میں لطف ہے. نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا اور کما کے دوسرے لا کے دے رہے ہیں تو تیری نماز میں تو وہ شریک ہے جو تجھے کما کے دے رہے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو تجھ جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کی خاطر گیا تھا، اور اگر اس وقت موت واقع ہوئی تو میں سمجھوں گا بہترین عبادت میں موت واقع ہوئی، افضل ترین عبادت. تو اسلام نے روحانیت کی سختی سے تردید کی ہے. بنا پر ان روایات کے کیسے ممکن ہے کہ حجت خدا نے شادی نہ کی ہو اور روحانیت کی زندگی بسر کریں؟ ناممکن ہے. حضرت نے شادی کی ہے، حضرت کی اولاد ہے، اور حضرت کے فرزند کے فرزند کے فرزند سے جس کی ملاقات ہوئی تھی سید شمس الدین حضرت کے فرزند کے فرزند کے فرزند کا نام ہے، جن سے سن 500 ہجری میں سن 599 میں علی ابن احمد مازندرانی ایک جلیل القدر عالم نے جزیرہ خضرا میں جا کر حجت خدا کی حکومت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ عالم تھا، عادل تھا. انہی کے واقعے کی وجہ سے آج سے 150 سال پہلے آیت اللہ نائنی جو اپنے زمانے کا عالم دورہ تھے، انہوں نے جمعے کی نماز کے سلسلے میں ایک کتابچہ لکھا، اور چونکہ ان کے واقعے کو مستند مانتے ہوئے نماز جمعہ کے بارے میں فتویٰ دیا، اور اسی کی وجہ سے شہید اول جیسے فقیہ نے انہی کے واقعے کو مستند مانا، اور شہید ثانی نے انہی کے واقعے کو مستند مانا. اور یہ شخص جس نے ملاقات کی حضرت سے اور آنے کے بعد پوری تفصیل سے اپنی ملاقات بتائی، اور اس ملاقات کے سلسلے میں پوری تفصیل کہ حضرت حجت کے فرزند کے فرزند کے فرزند سے ملاقات کس طرح سے ہوئی. اور معذرت کے ساتھ چونکہ وقت اتنا مہلت نہیں دیتا، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس دفعہ 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھتا، ورنہ کبھی 1.5 گھنٹے سے کم نہیں پڑھتا تھا، چونکہ موضوع جب پھیل جاتا تو اس تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. خیر، اب چونکہ کل سامن الائمہ حضرت امام رضا صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو ہے، مگر پرسوں سے پھر میں اپنے اسی موضوع پر رہوں گا، اور ظاہر ہے کہ بانیان مجلس کی بھی خواہش تھی امام رضا کے سلسلے میں، اور ویسے بھی چونکہ وہ دن، یہ تاریخ بھی اور ایک اور تاریخ بھی حضرت کی طرف منسوب ہے، تو حضرت کا بھی حق ہے کہ حضرت کا ذکر کیا جائے، پوری تفصیل سے ان کی زندگی پر صحبت ہو. تو معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اس حد تک کل صرف حضرت کی رہائش اور حضرت کی رہائش کے سلسلے میں عجیب ترین دنیا کے عجائبات میں سے عجب نہیں ہے کہ دنیا بھر میں سریع الحرکت فوج بنائی ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں چائنا کے مقابلے پر کیا ہے، جہاں چائنا کا دعویٰ تھا کہ وہاں الیکشن نہ ہونے پائے تو فوراً پہنچ جاتی ہے امریکن فوج کہ یہاں نہیں، چائنا کے مقابلے میں ہم روک لیں گے چائنا کو، تم الیکشن کرا دو. اسی طرح سے فوراً عراق میں ذرا سی حرکت ہوئی تو فوراً اس کی فوج پہنچ جاتی ہے. دنیا میں کہیں بھی جو کچھ حشر کیا اس کا ویتنام کا آپ جانتے ہیں، عراق کا واقعہ آپ کے سامنے، دنیا میں جہاں اب
क्या कहते हैं अफ्रीका में आप देखिए इथियोपिया की हालत, जहां इंसानियत के कत्ल आम करना है वहां फौरन उसकी फौज पहुंच जाती है। और दुनिया पर एक रोब है कि कोई अगर किसी ज़ईफ सी कमजोर सी हुकूमत का हाकिम बोले उनके खिलाफ, तो जैसे उसका नोरिगा जो अब तक उनकी कैद में है उठा के ले आए। गुंडागर्दी की हालत ये कि उठा के ले आए, अभी भी उनकी कैद में है। खैर उसने क्या किया इससे हमें कोई गरज नहीं है। वो जो दुनिया भर में अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर अपनी हुकूमत तस्लीम कराए जबरदस्ती, वो बेबस है कि उसी के पहलू में 3 जजीरे ऐसे हैं जहां हमला करके थक गया मगर अब तक उसकी रसाई नहीं है, अब तक उसका कोई जहाज नहीं गया, और जो गया पलट के नहीं आया। और इस पर पूरी तफसील से मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अब तक उसकी तमाम तर कोशिश नाकार हो गई और उसने साफ तौर से हथियार डाल दिए कि इस जजीरे में नहीं जाना है। तो वो परचम है जहां पर हुज्जत खुदा का परचम है और जहां अब तक किसी जालिम का वहां से गुजर भी नहीं हो सका। और जो पायलट गए जिन्होंने कहा कि हमें सिर्फ व्हाइट वाटर नजर आता है, उनके कौल को देखिए। और सन 500 हिजरी पहले जो हजरत की मुलाकात से शरफ याब हुआ उसके कौल को देखिए कि आब सफेद से कोई भी गुजर नहीं सकता है। हजरत हुज्जत का वो नुमाइंदा जो इनसे कह रहा आब सफेद ने हिसार किया है, इससे कोई किश्ती दाखिल हो ही नहीं सकती, वो उसका कौल था। और आज अमेरिकन पायलट का कौल है जो गर्क हुए, उनका आखिरी जुमला है मुझे व्हाइट वाटर नजर आता, उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये आखिरी जुमला है, उसके बाद जहाज गर्क हो जाता है। एक जहाज नहीं, 2 जहाज नहीं, 55 जंगी जहाज गर्क हो चुके हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं कि कहां गए। तो ये तफसीलात हमारे परसों की मजलिस में इन सारी तफसीलात को बाकायदा हवाले के साथ पेश किया जाएगा। आज की गुफ्तगू खत्म, बस 5 मिनट मेरे पास रह जाते हैं मसाइब के लिए, माजरत खा हूं। और चूंकि ये मसाइब की शबे हैं, 40 से करीब तर होते जा रहे हैं, मगर मसाइब के लिए मेरे पास इतना कम वक्त, मैं तो बारगाह सईद शुहदा से बल्कि बारगाह हुज्जत खुदा से जो मुसलसल इन मसाइब पर 1200 साल से जो हस्ती रो रही हो, उनकी बारगाह में शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करता हूं कि मसाइब के लिए वक्त ज्यादा नहीं रहा मेरे पास। हाँ, चूंकि एक सिर्फ शहजादी की मुसीबत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, और चूंकि शहजादी सुकैना के मसाइब नकल करने के बाद अखलाकी और शरई जिम्मेदारी बनती है कि उस शहजादी के भी मसाइब नकल किए जाएं कि जिनसे ये वादा हुआ था, बल्कि जिनसे ये कहा गया था कि बेटे अभी तुम बीमार हो, तुम चल नहीं सकती हमारे साथ। हाँ, हमें अगर खुदा ने मौका दिया, हम अगर कोफा पहुंचे, हम अगर कोफे में हमारी हुकूमत कायम हो गई, तो मैं भाई को भेज दूंगा अली अकबर को, बेटे वो तुम्हें ले आएंगे। एक शहजादी को सईद शुहदा ये कह के मदीने में छोड़ के आए थे। ये शहजादी बीमार थी, ये शहजादी चल नहीं सकती थी, ये शहजादी सवार भी नहीं हो सकती थी, सख्त बीमार थी। जब सईद शुहदा मदीने से चले थे तो इस शहजादी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा था, बाबा अगर आप सवारी नहीं दे सकते, मैं असा हाथ में लेके पैदल चलूंगी। मगर चूंकि शहजादी को रास्ते की सख्ती का इल्म नहीं था कि रास्ता कितना दुश्वार है, रास्ता कितना सख्त है, शहजादी नहीं जानती थी। शहजादी ने कहा, बाबा आप सब जा रहे हैं, मेरे सारे भाई जा रहे हैं, सारा खानदान जा रहा, माँ जा रही है, भाई जा रहे, मैं अकेली कैसे रहूंगी? हाँ बेटे, हम वापस भेज देंगे, खुदा अगर मौका दे तो वापस मैं अली अकबर को भेज दूंगा, तुम्हें ले आएंगे। ये शहजादी मुंतजिर थी, मगर कैसा इंतजार, बस साहिबान औलाद अजब मुसीबत है। कैसा इंतजार। शहजादी के बारे में हजरत उम्म सलमा फरमाती हैं, मैं शहजादी को तसल्ली दिया करती थी। शहजादी को जब सईद शुहदा चल रहे थे तो शहजादी ने हाथ जोड़ के कहा था, बाबा अगर किसी और को नहीं छोड़ते हैं तो मेरे मासूम अली असगर को छोड़ दीजिए। तो शहजादी ने फरमाया, अली असगर को छोड़ दीजिए, कम से कम इसी को गोद में लेके मुझे तसल्ली होगी, मेरा एक नन्हा सा भाई तो है। तो हजरत ने फरमाया, बेटे दूध पीता है माँ का, उसको कैसे छोड़ देंगे? तो जानते हैं शहजादी ने क्या कहा, बाबा मैं मदीने की गलियों से भीख मांग के दूध ले आऊंगी बाबा, मगर मेरे पास मेरे छोटे भाई को तो छोड़ दीजिए। मगर जब सईद शुहदा ने इस मासूम के कान में, जब मासूमा ने इस मासूम भाई को
अपनी गोद में लिया था, और जब सैयदुश्शुहदा चलने लगे तो सैयदुश्शुहदा ने हाथ बढ़ाए, मगर हजरत मासूम अली असगर ने मासूमा के गले में हाथ डाले और मासूमा से जुदा नहीं हुए। तो आका इमाम हुसैन ने पता नहीं मासूम के कान में क्या कहा, इस मासूम के कान में क्या कहा। एक मर्तबा अली असगर मुस्कुराता हुआ बाबा की तरफ लौट आया, और जब सैयदुश्शुहदा ने लिया चला काफिला, तो ये कह के चले थे सैयदुश्शुहदा इंशाअल्लाह अगर खुदा ने मोहलत दी तो बेटे मैं अली अकबर को भेज दूंगा। अब हजरत उम्मे सलमा से सुनिए वाकया। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब से काफिला चला उस वक्त से ये शहजादी मुंतजिर थी, और जब मक्के से काफिले का पता चला करबला की तरफ, और जब काफिला करबला की तरफ चला तो ये शहजादी बीमार, यही बीमार 7 साल की मासूमा निकलती थी सुबह को हाथ में असा लेके उस चौराहे पर जाके बैठती थी जो मदीना, कोफा और जोफा और मदीने की तरफ तकसीम होता था। जब कोई मुसाफिर को जाते हुए कोफे की इराक की तरफ जाते हुए देखती थी तो ये मासूमा हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, ऐ अरब मेरी एक दरख्वास्त है। वो मुसाफिर जाते हुए रुकता था मासूमा को देखकर, और मासूमा कहती थी मेरा एक खत है बाबा के नाम पर, लेके चला जा। और जब वहां से शाम को आती थी तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इस मासूमा को मैं तसल्ली देकर सुलाती थी, सोती थी बिस्तर के ऊपर, मगर जब निस्फ शब को मैं जब शब नमाज के लिए उठती थी तो मैं देखती थी कि शहजादी बिस्तर पर नहीं है, तो मैं परेशान हो जाती थी कि शहजादी कहाँ गई। और जब शहजादी को बिस्तर पर नहीं पाती थी तो मैं जब तलाश करती थी अंधेरे में, तो तलाश करते करते देखा चौखट के ऊपर सर रख के दरवाजे पर शहजादी चौखट पर सर रख के सो रही है, रोती रोती नींद बेहोशी की हालत में। हाँ, यही शहजादी थी जो मुसलसल बाबा को पुकारा करती थी, और यही शहजादी थी जिसने आखिरी लम्हे खत उस वक्त लिखा, खत जब मैदान करबला में सैयदुश्शुहदा तन्हा थे। एक मुसाफिर पहुंचता है अहले हरम के दरवाजे पर, हजरत फिज्जा ने देखा कि एक शख्स आया है खीमे के दरवाजे पर। हजरत फिज्जा जब बाहर आई खीमे से, कहा ये शख्स तू कहां से आया? तो उसे हैरत हुई, उसने कहा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या बात है, तुम्हारा कोई काम है? हाँ, मैं मदीने से आया हूं। मदीने से क्या कोई खबर है? हाँ, जब मैं मदीने से चला था तो मदीने से कोफे की तरफ के रास्ते में एक मासूमा बैठी थी, उसने ये खत दिया है मुझे, मगर उस मासूमा ने मुझसे कहा था ऐ शख्स तू इराक जा रहा है, मेरे बाबा इराक गए हैं, मेरे बाबा हुसैन इराक गए हैं, ये खत लेता चला जा। तो मैंने उससे पूछा मैं कैसे पहचानूं? तो मासूमा ने कहा था जब तू इराक पहुंचेगा तो देखना मेरे बाबा हुसैन कुर्सी पर होंगे, दाएं जानिब मेरे चाचा अबुल फजल अब्बास होंगे और बाएं जानिब मेरे भाई अली अकबर होंगे। खातून ये दोनों कहाँ हैं और हुसैन कहाँ है? तो फिज्जा कहती है मैंने कहा ऐसा सामने जो खड़ा है वो गरीब है हुसैन, वो हुसैन है जो सामने खड़ा, अब्बास कहाँ है? तो तुम हुसैन से पूछ लो। या आगे बढ़ता है सैयदुश्शुहदा की तरफ, और जब सैयदुश्शुहदा ने देखा कि एक शख्स मैदान की तरफ आ रहा है, हजरत करीब आए, और जब हजरत के हाथ पर इस मासूमा के खत को रखा और जब खत को पढ़ा तो हजरत की आंखों से आंसू टपके। हजरत ने खत को पढ़ने के बाद फरमाया शख्स, हाँ मेरी बेटी ने जो तुम पर हुज्जत की है कि मेरे चाचा अब्बास के हाथों को चूमना, तो अगर अब्बास के हाथ होते तो मैं जरूर ले जाता, मेरे अली अकबर अगर होते तो जरूर ले जाता। हाँ, मासूमा को आखिरी लम्हे देखने की खातिर जब सैयदुश्शुहदा ने जमीन करबला को इशारा किया और जमीन करबला जब बुलंद हुई तो अब सैयदुश्शुहदा ने जब देखा तो ये मासूम बेटी तपती हुई धूप में रास्ते में करबला की तरफ रुक करके पुकारती है, बाबा आपने वादा किया था मुझे बुलाने का, आपने सुकैना को गोद में लिया बाबा और मुझे भूल गए। गिले करती है करबला की तरफ रुक करके, शिकायत करती है करबला की तरफ रुक करके मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।